نوح علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم یہ جذباتی منظر دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوال آتا ہے؟ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر نوح علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا، یا اگر ہوتا بھی تو وہ ایمان والا ہی ہوتا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں ان کو دین کے راستے میں جو تکالیف ملتی ہیں وہ فزیکل بھی ہوتی ہیں، وہ معاشرتی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں کہ پورا سسٹم، پورا نظام، آپ کا آس پاس پڑوس جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور ایموشنلی جذباتی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت سخت قسم کی سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے نبیوں کو اتنی تکالیف جو ہیں وہ کیوں اٹھانی پڑی؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، کیونکہ ان کا ایمانی لیول تو بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ ساری تکلیف اس لیے دی جاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں میرے جیسا کمزور مسلمان جب کبھی اس طرح کی سچویشن میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے انبیاء کی زندگی سے یہ رول ماڈل لیتا ہے کہ اس وقت میں ایک باپ کو کیا کرنا چاہیے جب اولاد نافرمان ہو جائیں، جب بیوی نہ مان رہی ہو، جب اپنوں کی جدائیاں یا دکھ دیکھنی پڑیں، تو پھر ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا انبیاء کی زندگی میں یہ ساری جو روحانی تکالیف بھی آتی ہیں، جذباتی تکالیف بھی آتی ہیں، یہ آنے والی امت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبیوں کا ہمارے پہ بہت بڑا احسان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے انہیں جو ٹریننگ دی گئی ہے، انہیں جو زندگیاں دی گئی ہیں اور انہیں جو دکھ دیے گئے ہیں، وہ دراصل میں ہماری اصلاح کے لیے دیے گئے ہیں۔ پھر یہاں پہ بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیس لک من اہلک، کہ نوح وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ تو ایک سگا بیٹا اپنے باپ کا اہل کیسے نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا خاندان کیسے نہیں ہوتا؟ لہٰذا یہ ہمارے دین کا بڑا مین کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کب ایک دوسرے کا اہل بن جاتے ہیں اور کب ہم اہل نہیں بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایک دوسرے کا اہل بننا، خاندان بننا، اپنا بننا کس بنیاد کے اوپر ہے؟ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ چاہے میرے سے خون کا تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن میرا اس سے کوئی ایمانی تعلق نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ کلمہ ایسا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کا اہل بنا دیتا ہے، اور اگر ہمارے پاس کلمہ اور ایمان نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہتے ہیں۔ یہیں سے خوبصورت نقطہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق اہل کا بن جاتا ہے، چاہے وہ امتی اپنے نبی سے کتنی ہی صدیوں بعد کیوں نہ آیا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ اپنے نبی کا اہل ہے۔ اور جو نبی کے دور میں بھی موجود تھے، آپ علیہ السلام کے اپنے تھے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، لہٰذا وہ آپ کا اہل نہ بن سکے۔